مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جزاكم الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے قاری محمود مکی صاحب خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید ہمیں سنا رہے تھے، اور اس دوران حافظ قاری نثار احمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان خصوصی، اور آپ جانتے ہیں کہ عرصہ کچھ قبل آپ علیل بھی رہے ہیں، ہاسپٹلائز بھی رہے ہیں، زیر علاج بھی رہے ہیں، اللہ نے بہت ساری صحت سے نوازا ہے، اور ہمارے فاروق بھائی عقیل فاروق قریشی صاحب ان کی خواہش تھی کہ علامہ صاحب سے ہم دوبارہ مستفیض ہوں، اور میں بلا تاخیر ان کے خطاب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ عرض یہ ہے کہ علامہ عظیم جی وہ آپ کے لیے مدینہ شریف سے کچھ تحفہ لے کے آئے ہیں، اور وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ مصطفیٰ جی ماشاء اللہ، یہ مدینہ المنورہ سے آپ کے لیے خصوصی طور پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مدنی صاحب کو شفائے کاملہ آمین آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے بہت صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم پڑھیے علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ حمد و وسلم۔ صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام، ثناء نظی وقار قرہ حضرات اور شاخان نبی مختار، صحافی حضرات اور نہایت قابل تکریم میرے جان سے عزیز تر میرے پیارے دینی یقینی عظیم اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی توفیق ہے، اور اس کی خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے مقدس بابرکت گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کے محبوبوں کی یاد میں اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہ لمحات قیمتی میسر جو ہمیں آئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات ٹھہرائے۔ سارے میرے پروفیسر صدیق صاحب بیٹھے ہیں، علامہ عظیم جی صاحب، صدر صاحب، نصیر صاحب، اجاز مجید صاحب، ستیان صاحب، نعمان صاحب، قادر نعمان صاحب، علامہ احمد الغاد بیگ صاحب، مصطفیٰ بھائی، جتنے بھی ہیں سب میرے بھائی ہیں، سب کے تاج ہیں، ماشاءاللہ خان صاحب، رے خان صاحب، آپ سب محبت والے ہیں۔ بس صدقہ نبی پاک کا میرے ساتھ جو وارڈ میں تھے، میرے قریبی دوست جانتے ہیں،
وہ تو ابھی بھی ہل جڑ کے قابل نہیں ہے بھائی. کسی کی دعائیں ہیں، آپ کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے اس قابل کیا ہے تو اللہ کرے گا یہ بیماری بھی شفا میں بدل جائے گی انشاءاللہ. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. دعا فرمائے اللہ شہدائے کربلا کا صدقہ، بیمار کربلا کا صدقہ، مجھ سمیت تمام جو مریض ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور حالات کیسے بھی ہوں، یہ چیزیں اور شاقان رسول کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تو بزرگوں نے یہی درس دیا ہے کہ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اگرچہ مجھ میں اتنی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن نیت میری ویسے ٹھیک ہے الحمدللہ. طبیعت میں فرق ہے، نیت میں نہیں. آپ جو ہے نا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں تاکہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. خدمت یہ ہے، شہادت اسلام میں بڑی ہوئی. اسلام کی تاریخ شہادتوں سے پر ہے. جو بھی شہید ہے وہ اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم. ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. بات ہی سمجھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے، شاکار رسالت جسے کہیے وہ عمر. میں نہیں کہہ رہا، ایک سید کا کلام ہے نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ. شاکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر. اعلانیہ اذان اور نماز فاروق اعظم نے دلوائی ہے. قیامت تک جتنے بھی مؤذن آئیں گے اور جتنے بھی اذانیں اب تک نمازیں ہوں گی، ذرا دیکھو نا نامہ عمر میں، نامہ اعمال عمر میں کتنی نیکیاں جائیں گی. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم لڑنے جگڑنے والے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا یہ سوشل میڈیا پہ بڑے آج تک رولے پڑے ہوئے، ہم سب کے ماننے والے، ہم مولا علی کے بھی ماننے والے. مولا علی کے تو ہم کتوں کے بھی غلام ہیں. ہماری تو لڑائی نہیں ہے یار. کیا بات کر رہی ہیں؟ کون سا نیا سبق ہمیں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہمیں جو سبق پڑھایا ہے تاجدار گولڑا نے، مہر علی نے، غوث جلی نے، داتا علی نے، ہند الولی نے، شیخ مجدد نے، اعلیٰ حضرت نے، وہ ہمیں یاد تھا، یاد ہے، یاد رہے گا. کوئی نئے سبق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ نہ مانے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. مدینے میں دیکھو تو ابو بکر و عمر پہلو سرکار میں لیٹے ہیں، اور کربلا جاؤ تو حسین کے پہلو میں بھی ابو بکر بن علی اور عمر بن علی لیٹے. اور میں جھوٹ بولوں تو میری گردن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. اگر میں بات کرتا ہوں غلط ہے تو میری گردن اتار دو. جو جلوہ ہمیں مدینے میں نظر آتا ہے وہ اسی کا عکس ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. آپ جو وہاں تک بیٹھے ہو بہت سبحان اللہ. یہاں سے مدینہ باقی صاحب آج تو مکی مدنی بغدادی ساری ہمارے پاس ہیں ماشاء اللہ. سمجھ آ گئی نا؟ ہمارا تو لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہے. پروفیسر صدیق صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، یہ دیکھو شہدائے کربلا میں اگر ان کے نام نہ ہو تو آگے مجھے پکڑ لو. تو اگر نام ہیں تو سمجھو نا کہ حسین نے ابو بکر پاک پہ بھی اعتماد کیا ہے، عمر پر بھی اعتماد کیا ہے. یہ عقیدہ سنی کا ہے. سنی یہ کہتا ہے جو علی کا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو امام حسین کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں. کربلا تو مقدمہ ہے نا. اگر معاذ اللہ ایسی بات ہوتی تو جو تلوار حسین نے اٹھائی تھی وہ پہلے اٹھا تھی. بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں ذرا گہری باتیں کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو بحثیں کرتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے یہ اپنے نام اعمال خراب کر رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آج تو وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ وقار بیگ صاحب، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں علامہ عظیم جی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں علامہ حافظ نعمان صاحب.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت میں آ رہی ہے، دنیا میں بھی لعنت۔ جا چیز لیتے سمجھے یار، مجھے پتہ لگے عاشق آدمی سمجھا گیا، کوئی حضور کا غلام ہے۔ صاحب علی صاحب استاد جی کیا گلا سنو، بلا لو سارے مولوی، 12 نہیں پورا مہینہ، پر جڑا مدنی دے جلوہ نے کسی نہیں دینا۔ اس کی وجہ ہم سچی باتیں کرنے کے آدمی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ سبحان اللہ فی الدنیا، بولو بولو فی الدنیا، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی، ان کے لیے لعنت ہے آخرت میں۔ اب مجھ سے فتویٰ منہ پوچھو، یہ فیس بک پہ جو تمہاری مرضی کا نہ ہو وہ ناسبی ہے، جو تمہاری مرضی کا نہ ہو وہ رافضی ہے، جو تمہاری مرضی کا نہ ہو وہ تفضیلی ہے، جو تمہاری مرضی کا نہ ہو وہ خارجی ہے۔ الحمدللہ سنی نہ تفضیلی ہے، نہ خارجی ہے، نہ ناسبی ہے، ہم ہی اہل حق ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کو جو اذیت دیتا ہے، رسول کو جو اذیت دیتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت ہے۔ ایمان سے بتاؤ حسین کو جس اذیت دینا، رسول کو اذیت دینا ہے یا نہیں؟ بولو بولو، حسین کو اذیت دینا کیا رسول اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ اذیت دینا نہیں؟ کربلا میں کیا سلوک کیا؟ شمر ابن زیاد نے کیا سلوک کیا؟ تو آپ بھی سرٹیفکیٹ لے رہے ہو؟ ارے حسین لعنتی تھا، معاذ اللہ یزید لعنتی تھا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حسین کون ہے؟ حسین کے جو ماننے والے ہیں اس کی شان کو ذرا دیکھیں کہ وہ کون سے ہیں، وہ کون عظمتوں کے مالک ہیں۔ جو ولی اللہ ہے نا ان کے بارے میں اللہ ان کو، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں نوازین جی، ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت۔ تو کیا امام علی مقام کو جس نے شہید کیا اذیت دی، انہوں نے رسول اللہ کو اذیت نہیں دی؟ ابن زیاد ہو، شمر ہو، یہ یزید لعین ہو، یہ سارے لعنتی ہیں۔ یہ فتویٰ قرآن کا میرا نہیں ہے۔ اچھا جو ماننے والے ان کے لیے کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ دیکھو دونوں رخ میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ بتا رہا ہوں۔ ایک وہ ہیں جو لعنتی ہیں، ان کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو دامن مصطفیٰ میں آ گئے توجہ چمکا اللہ۔ نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے، علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ بات سمجھنے میں آ گئی؟ نبی تھے، ولی کو علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، اور یہاں اولیاء اللہ جمع کا صیغہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، ہر جس کا منہ اٹھاتا ہے، جس کی جناب جی نائیوں کا دشمن بے حجامتا مولوی کھڑے ہو گئے، وہ جی یہ اولیاء اللہ کو پکارتے، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ غیر اللہ کے درباروں پہ جاتے ہیں۔ اور نادان جسے تو غیر اللہ کہہ رہا ہے اسے اللہ کا قرآن اولیاء اللہ کہہ رہا ہے۔ او یار سبحان اللہ، یہ تو سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ آ گئی؟ انہیں اولیاء اللہ فرما رہے الا ان اولیاء اللہ ہے، ولی بن گئے یا علی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہے، دنیا میں بھی بشارت آخرت میں بھی بشارت۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
حضور علیہ السلام کا فرمان، صحابہ کے بغیر ہماری تمہید ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ امت کو سرکار کے فرامین کی روشنی میں اگر درس دیا کہ اہل بیت کی محبت کس شے کا نام ہے، تو وہ دنیا کو ابو بکر نے بتایا ہے، عمر نے بتایا ہے، عثمان پاک نے بتایا، صحابہ نے بتایا کہ یہ شان ہے ان کی۔ تو حضور نے فرمایا ہے، اب بڑی سمجھنے والی بات ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے آنے چاہتا ہوں۔ وہ جذبات تو میرے نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو بڑا علمی بزرگوں کی قدموں میں جو ہمیں خیرات ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی۔ اب نہ کہنا بھائی یہ محرم میں کیوں ذکر کرتے ہیں، محرم میں ذکر ان کا نہ کریں تو کن کا کریں گے؟ بولے مجھے، جن کا ذکر ہوگا انہیں کا کریں گے نا۔ بات سمجھیے کہ آ رہی بھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تعظیم اور تکریم کرو۔ اور دوسری مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ذکر حسین کسی ذاکر کا محتاج نہیں، کسی مولوی کا محتاج نہیں، کسی نعت خان کا محتاج نہیں، کسی تاجر کا محتاج نہیں۔ ذکر حسین شروع سے بلند ہے۔ نہ بولے، بالکل نہ بولے۔ اللہ کے محبوب کی شان ہے، اس پہ جاتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ذکر حسین کیا ہے۔ حضور کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، نہ کسی مجلس کا محتاج ہے ذکر حسین، نہ کسی جلسے کا، نہ کسی کانفرنس کا۔ تو کیوں کر رہے ہیں جی آپ؟ ستین صاحب، مہدی صاحب، فاروق صاحب، یہ علامہ نثار بیگ صاحب، 10 روزہ ذکر حسین جب وہ محتاج نہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں ہم اپنی بخشش کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ذکر محتاج نہیں ہے، کانفرنس کا نہیں ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی خطیب کا نہیں ہے، بصورت درود۔ ٹھیک بات سمجھ آ رہا؟ بصورت درود، بصورت درود ذکر اہل بیت داخل نماز ہے۔ نہ بولیو، بالکل نہ بولیو، کوئی سننے کا ذوق پیدا کرو۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ کوئی چھوٹی گل کر رہی؟ 10 لاکھ روپیہ مت خرچ کرو، محتاج نہیں ہے۔ ہم تو سال بعد 10 دن محفل کر لیتے ہیں، جلسہ کر لیا، پروگرام کر لیا، گھر میں ذکر حسین ختم دلا لیا۔ اللہ نے ان کا ذکر بصورت درود ہر نماز میں داخل فرمایا۔ جس بھی وقت بے فکر ہے، 5 وقتی نماز سنت پڑھے، فرض پڑھے، واجب پڑھے، نفل پڑھے، جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ درجے اللہ بلند کرے، آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین کیوں نہ ہو جی؟ معمولی بات ہے، ان کا ذکر داخل نماز۔ اب دیکھو اپنے مقدر پہ ناز، اللہ نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے نماز میری ہے، اس میں ذکر میرے پیاروں کا بھی۔ بے شک وہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، باوضو ہو کے تحیات میں بیٹھے ہو یا باوضو ہو کے؟ ہیں جی؟ باوضو ہو کے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو پاک ہے نا، ان کا ذکر بھی پاک ہو کے جو پاک ہے نا، جو پاک ہیں۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی پرانی میری یہی تقریر ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا بدل کے کہہ رہا ہوں۔ صحابہ وہ ہیں، حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی ادبوا اولادکم ثلاث خصال، میرے صحابہ کا ادب کرو اور اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میری محبت سکھاؤ، حب نبیوں کو وحب اہل بیت، اور میرے اہل بیت کی محبت، اولاد کو سکھاؤ۔
و تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میری محبت اولاد کو سکھاؤ خصال خصلت سے۔ سمجھ آ گئی؟ سنی کو سبتین صاحب نہیں بتائیں گے کہ ذکر حسین کیا ہے، کسی سنی کو میں نہیں سمجھاؤں گا ذکر حسین کیا ہے۔ سنی اپنے مقدر پہ ناز کر کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے خمیر میں گوندھ کر ہمیں محبت اہل بیت بات سمجھ شریف میں آئے۔ بچپن سے ذکر علی، ذکر حسین، ذکر صحابہ ہمیں بزرگوں نے سکھایا ہے، ہمیں خاندان والوں نے سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا ادب کرو۔ ادبوا اولادکم ثلاثہ خصال، 3 چیزیں اولاد کو سکھاؤ۔ کیا؟ میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ نصاب تھا جو ہم بھول گئے اور کھانے پینے کے چکر ہم نے بنا لی۔ جس پھر کا جی آتا ہے وہ اپنی جناب تراویحیں پڑھنی شروع ہوتے ہیں، کسی اور مولوی کا دل آتا ہے وہ اپنا فیس بک پہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہستیاں اللہ نے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجی، ماننے کے لیے بھیجی۔ حضور نے فرمایا ان کا ادب کرو اور اولاد کو سکھاؤ۔ کیا؟ محبت حسین کی، اولاد کو سکھاؤ محبت حسین۔ اچھا بھائی افاد بیٹھے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات بات کرتے ہوئے۔ علامہ عظیم جی ماشاءاللہ بڑا عمرہ وغیرہ پہ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بار بار لے جائے، اللہ ان کو قبول کرے۔ وہ جو بیت اللہ شریف ہے نا، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اور اسماعیل کو، طاہر بیتی طاہر بیتی۔ ماشاءاللہ یہ الفاظ میرے ساتھ چل رہے ہیں، ذرا موضوع کو سنیں۔ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف والوں، ورکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ اپنے گھر کو پاک کروایا جد اعلیٰ، حضور کے جد اعلیٰ سے۔ غور کرو جڑ کے میں گلہ کرنا ایک کسے کہانیاں مرسی ہے نہیں ہے، قرآن سے بات سمجھ آ گئی۔ میرے گھر کو پاک کرو۔ اپنے گھر کی باری آئی، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا میرے گھر کو پاک کرو، طواف والوں کے لیے، سجدے والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے۔ باری آئی حضور کے گھر کی، فرمایا سنے اعلان نہ کری میں جانا تے تیرا گھر جانے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ نہیں پورا مہینہ اجازت چشتی بات سمجھ آ گئی نا؟ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان پہ ذرا غور کریں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے سونیا میرے گھر کو پاک کیے ابراہیم، اسماعیل نے تیرے گھر کی پاکی کا اعلان میں کر، اور ہم سب کو مانتے ہیں، سب اہل بیت۔ المیہ کیا ہے؟ بعض نے صرف 5 تن کو لی ہے، اور اللہ کے بندو ازواج بھی اہل بیت، آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، حضور کے چچا بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سارے اہل بیت، ہم سب کے ماننے والے۔ یہ پاک کرو، کن کو؟ اللہ فرماتا ہے میں نے پاک کن؟ حضور کے گھر۔ اچھا اب میں یہاں پر تھوڑا سا رک رہا ہوں، یہ دونوں حدیثیں ذہن میں رکھنا، میرے صحابہ کا ادب کرو، اکرموا اصحابی وادبوا اولادکم۔ یہ نقطہ بھی آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اہل بیت کو محبوب پاک کر دیے، ہر قسم کی نجاست سے ان کو پاک کر دیا ہے، ان میں مولا پنجتر پاک شامل ہے نا؟ تو سب کے ماننے والے، ہمارا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جن کے بارے میں اتری ہے وہ بھی ہیں، جن کو حضور نے شامل کیا ان کو بھی، پنجتر پاک بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں۔
اچھا ان کو یہ جو عظمتیں ملی ہیں کن کے وسیلے سے ملی ہیں؟ اب یہ نقطہ ہے، اس کا جواب مجھے دے دیں۔ یہ جو طہارت کا اعلان ہوا ہے اہل بیت پاک کی طہارت کو، ہمارے امام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ یہ طہارت جو ملی ہے وہ گھر والوں کو کس کے وسیلے سے؟ پریشان ہو گئی آپ ماشاء اللہ، ذرا اونچا بولو جی، آقا کی وجہ سے بولو صحیح۔ آقا تو ازلی طیب و طاہر ہے، میرے اور آپ کے نبی تو ازل سے لے کر ازلی طیب بھی ہیں طاہر بھی ہیں، لیکن جنہ دی نسبت حضور نال ہو گئی، حضور دے گھر والے ہو گئے تے اللہ کہنا میں پاک کر، اسی لیے کہتے ہیں اہل بیت پاک، سبحان اہل اللہ، بیت پاک، بولو پاک، سمجھ آ گئی؟ اس آیت میں ازواج شامل ہے، سیدہ پاک شامل ہے، چونکہ حضور نے ان کو داخل کیا، ہم ماننے والے، حسن حسین بی بی پاک علی پاک ازواج جو پھر آل عقیل آل عباس جو بھی ہے سارے اہل بیت ہیں جن کو حضور نے فرمایا۔ اچھا ان کو پاکی ملی حضور کے وسیلے سے، حضور کی نسبت، چونکہ حضور کے گھر والے ہیں نا، وہ بولو صحیح۔ اب ایمان کی معراج پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں تھوڑا۔ اچھا جو یہ حضور کی آل ہے، حضور کی ازواج ہے، اللہ کہتا ہے ان کے نزدیک تو نجاست نہیں آ سکتی، ہر قسم کی، ذکر حسین، ذکر علی، ذکر پانچ تن پاک، ذکر اہل بیت، یہ ہر کس و ناقص کے مقدر میں نہیں ہے، ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتے، جو پاک ہیں وہی ان کا ذکر کریں۔ اب بات سنیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ویس بھائی، ذرا نقطے میں غور نہ سنیں بھائی، جو حضور کی آن ہیں، حضور کی ازواج ہیں، ان کے نزدیک تو نجاست نہیں آ سکتی، بات سمجھ آ گئی؟ تو حضور تو طیب و طاہر ہے، ان کے پہلو میں جو دو یار لیٹے ہیں کیا خیال ہے؟ سمجھ آتی ہوں نہیں اس طرح سبحان اللہ نہیں گئے، میں بڑی بات کر گیا لیکن شاید آواز سے نکل اوپر سے گزر گئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حضور کی آل ہے حضور کی وجہ سے ہے، بے شک، تو حسین کے قریب تو نجاست نہیں آ سکتی، حسن پاک کے تو قریب نہیں آ سکتی، مولا پاک کے ازواج پاک بی بی پاک کے تو قریب نہیں آ سکتی، تو جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کیسے آ سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ وجہ فرمایا صحابہ میرے بندے محبوب تو نے پاک کر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تو ان کو پاک کرتا ہے، تو ان کو علم دیتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمت، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اہل بیت وہ جن کو خدا نے پاک کیا، اور صحابہ وہ جن کو حکم خدا سے مصطفیٰ نے پاک کیا۔ تو جن کو خدا نے پاک کیا سنی تو ان کو بھی مانتا ہے، جن کو مصطفیٰ نے کیا تو ان کو بھی مانتا ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ عاشق صادق کی بات یاد آئی، ان بھی سجن واہ واہ، ان بھی سجن بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ قرآنی شخصیات ہے، پنجتن پاک ہو گئی، یہ پاکیزہ ہستی ہو گئی، صحابہ ہو گئے، یہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جن سے وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ غدیر میں ہم نے دیکھا نور حافظہ تو لکھا، تھوڑا آگے ہو نا، ماشاءاللہ، من کنت مولا ہو فہو ھذا علی المولا، جنہیں سمجھ آئی ہو بولو، جنہیں کی نہیں آئی ہو مسئلہ سمجھ آ گئی؟ جن کو حضور نے یوں علی کا ہاتھ پکڑا، یہ ہاتھ ہمیں نظر آ گیا، تو وہ دونوں ہاتھ نہیں پکڑے، ایک میں ابو بکر کا ہاتھ لیا، دوسرے کو عمر کا لیا، اور حضور نے فرمایا جس طرح ہم یہاں کٹھے ہیں قیامت میں بھی ایسے اٹھیں۔
بھی ہمیں غدیر میں نظر آیا، مسجد نبی میں حسنین ابو بکر عمر کا ہاتھ حضور نے بلند کیا، آگے چلو عید غدیر عید رضوان پر بھی آؤ نا۔ حضرت صاحب وقار صاحب میں مکمہ لڑ رہا جنہوں نے کھانا انہوں نے گیت گانا اور ان مالکوں کا کرم ہے یار، انہوں نے دینے کے قابل کر دیا، ہمارے پاس تھا کیا؟ پاکوں کا کرم ہی ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور نے نہیں فرمایا بیت رضوان کے موقع پر یہ میرا ہاتھ ہے، اور حضور نے اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ بولو یار بولو بولو، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ تو ہم نظر نہیں آتے، ساڑھے تیار منظر ہی غدیر بھی ہمارے لیے عید ہے، بیت رضوان بھی ہمارے لیے عید ہے، ہر مقام بھی ہمارے لیے عید ہے۔ وہ جگہ کہ جنہوں نے نبی کی دید کی ہے اور یہ مقام حاصل کیا ہے، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے عید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، محبوب آپ فرما دیجیے جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، پہنچایا، پیغام حق پہنچایا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، ماں سوائے میرے قربہ کی مودت کی، اس میں جہاں اور سب کچھ آتے ہیں وہاں پنجتپال بھی خصوصی طور پر آتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ لیکن یہ تو میں پوچھ سکتا ہوں نا، چھیڑنے کے لیے نہیں، میری شرارت کرنا تقریر میں عادت نہیں ہے، حق بیان کرتا ہوں۔ اچھا وہ پھر قرباں ہیں، وہ بھی قرباں ہیں کیا؟ ذرا ان پر توجہ کیجیے تھوڑا۔ عرفیاں میں جنہیں ہم حق جاریار کہتے ہیں نا، ان میں دو وہ ہیں، ایک ہے ابو بکر پاک، ایک ہے عمر پاک۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں نبی کو دی ہیں۔ شعر سنو، صداقت صدیق سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے قصر صداقت کی منزلیں مت پوچھ، انہی کے گھر سے دلہا رسول بنتے ہیں۔ عمر پاک وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی حضور کو نکاح میں دی، ابو بکر پاک وہ ہیں اما عائشہ نکاح میں دی، بیٹی ابو بکر کی ہو، بیٹی عمر پاک کی ہو، آ جائیں حضور کے نکاح میں تو وہ مومنوں کی ماں بن جائے، مومنوں کی نہیں، مومنوں کی، مومنوں کی نہیں، مومنوں کی ماں ہے، اشتہاری مومن نہیں، قرآنی مومن۔ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، امت کی مائیں بن۔ اچھا دو وہ ہیں جنہوں نے حضور کو بیٹیاں دی، اور عثمان اور علی پاک وہ ہیں جن کو حضور نے اپنی بیٹیاں دی۔ سمجھا رہے ہیں نا، دو سے لی ہیں، دو کو دی ہیں، ان چاروں سے بڑا قربہ میں کون ہے؟ دو سے لی دو کو دی، بڑے بڑے میں تک تھے 30 مار خان، سمجھ آ گئی؟ سسر کو کس سے جدا کرو گے، وہ قربہ میں نہیں، اب جی بولو سی سوچی پہ ہے، شادی ہوئی نہیں، بات سمجھی میں آ رہی، اللہ آپ کے درجات بھی بلند کرے۔ اور حضرت صاحب چھڑنا پہندا، دسنا پہندا نا، یہ چیزاں تو ہم پلا دیئے تاکہ ڈولے نہ بندہ،
ساڑے ہی ڈول دے یہ ڈول دینا تے اللہ جانتا نے شروع سارے کوئی فرقے سے ایک ہی سواد اعظم سے یہ ساڑے بھی کوئی کٹ کٹ کے جا رہے کوئی سجے قدیم کبے یا اللہ وجہ پہ فرمایا پاک جا نہیں سکتا کہ ناپاک تواڈے وچ رہ پاک جا نہیں سکتا کہ ناپاک تواڈے وچ رہ نہیں سکتا جے کوئی ڈول جائے تو سمجھ لو 2 نمبر سی سمجھ لو رانگ نمبر سی سمجھ آ گئی نا آپ ہمیں بتاؤ گے یار آپ ہمیں بتاؤ گے کہ مولا پاک کی محبت کیا ہے آپ ہمیں بتاؤ گے حسین پاک کیا ہے ساڑھے بابے جڑے گد مار کے آج تک پڑھائی بھی ہوتی گوائیاں دے رہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کن کو کلمہ پڑھایا تمہارے باپ دادا ہمارے باپ دادوں کو پڑھایا شعر ان کا ہے لیکن اب بھی ان کے دروازوں پر لکھا آ رہا ہے شاست حسین بالا بھائی الا المودۃ فی القربى شیخ سعدی جو کہہ گئے اس مسئلے میں یہ 4 شعروں کے متعلق کوئی پورے شعر لے کے آؤ الہی بحق بنی فاطمہ شبر قولی اگر دعوت اپرت کو دیور قبول منو دست و دامان آلے اب بھی تمہیں شک ہے کون ہے شیخ سعدی اور بولو تو صحیح یہ نہیں کہہ کے گئے زمانہ بھی قرت کا ان کی تلاوت کر رہا شعروں کی اللہ کے بندو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی بات سمجھ سیکھنا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایماں بنی خاتم ابھی ہم سے سرٹیفکیٹ لے گئے نیس بھی ہے خیر بھی ہے میں کہا جا بوتا تا کبڑا شعر و شاعری میں عقیدے نہیں بڑھ دے ہاں سمجھ آئے گی نا میں عقید کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں جن کو کہہ رہا ہوں ان کو بھی نہیں کہہ رہا بھائی قرآن پڑھو حدیث پڑھو جو حسین نے بتایا وہ بتاؤ جو علی نے بتایا وہ بتاؤ خون حسین کے تاجر نہ بنو حسین کا نام بخشش کے لیے تجارت کے لیے نہیں ہے یہ اختیار میں لکھا ہے ذکر حسین تو میں نے کیا کہا ان کا ذکر داخل ہے نا آل محمد سے کسا نکالو گے 2 ہیں جن کو نبی نے بیٹیاں دی ہیں 2 ہیں جن سے لی ہیں الا المودۃ فی القربى کہ یہ قربہ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ خان بیگ صاحب نہیں آئیں گے کیسے نکالیں گے تو عرض خدمت یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربى ان کی محبت اور مودت میں نے پہلے کہا انہوں نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال 3 چیزیں کہا ان کی فطرت میں داخل کر ان کی خصلت بنا دو ان کی فطرت میں گون دو بچوں کی کیا میری محبت میرے اہل بیت کی اور تلاوت قرآن یہ کام تم کر لو تمہارا گھر جنت بن جائے تمہارے آنے والی نسلیں جو ہیں نا وہ تمہارے لیے دعا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دیکھتا ہے ہماری سازی کو قبول و منظور ابھی محرم الحرام جاری ہے یہ مقدمہ تھا تو عرض خدمت یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں ہے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے حسین مجھ سے اور میں حسین سے حسین قیامت کی صبح تک اپنی ایک نرالی انداز میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہر ایک شہید عمر پاک شہید علی پاک شہید عثمان پاک شہید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین علیہ السلام یہ شہید ہیں لیکن جتنی شہادت جتنی شہرت امام حسین کی شہادت کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی حالانکہ بڑے شان والے اس کی وجہ یہ کہ امام حسین مظلوم شہید ہے اور امام حسین کو کیوں ملی اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے حسین کا ذکر قیامت تک ہوگا اللہ نے حضور کے لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک تو جس کے لیے حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اس کا ذکر بھی قیامت تک اللہ نے بلند کیا بات سمجھیں ان کا ذکر بھی قیامت تک کے لیے بلند کر دیا گیا ہے ابھی یہیں پر میں روکتا ہوں ابھی میں نے تقریر نہیں کی تمید سنائی آپ انشاءاللہ محرم میں وقت ملا یہیں سے آگے پھر تقریر شروع کریں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ شروع میں سبقت لسانی کے تحت ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا وہ سبقت لسانی تھا جوش کہہ لیا
سبقت لسانی کے تحت اللہ میری اور آپ کی ظاہری علمی روحانی باطنی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں شہدائے کربلا کے صدقہ دین دنیا کی نعمتوں سے نوازے. آپ سب کو جتنے میرے آپ دوست احباب ہیں دور سے قریب سے جو محبت کے ساتھ آئے ہیں. آپ نے جب میں ہاسپٹلائز تھا سب لوگوں نے بڑا پیار محبت کا مظاہرہ کیا. اسٹل ابھی تک اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کا صدقہ آپ سب کو دین دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے.